بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک هم لها عاملون حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ولا نکلف نفسا الا وسعها فرمایا کسی متنفس کو ہم کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جس کے بجا لانے کی ہمت اس میں نہ ہو۔ اگلے دن کسی نے ایک سوال لکھا تھا مجھے اور شاید اس نے یہی آیہ کریمہ یا اس سے ملتی جلتی اور کہیں یہ مضمون کئی جگہ قرآن کریم میں ملتا ہے، وہاں سے لکھی لا نکلف نفسا الا وسعها کہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ سوال یہ تھا کہ لوگوں کو تو بڑی ناقابل برداشت بیماریاں آ جاتی ہیں، میں نے کہا تم جیسی قرآن فہمی کسی میں نہیں ہوگی۔ اچھا سمجھا، یہ تکلیف شرعی مراد ہے، یہاں یہ کوئی بیماری یا صحت کا مسئلہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ شرعاً کوئی ایسا حکم اسے نہیں دیا جاتا جس کی اس کے کرنے میں پورا کرنے میں ہمت نہ ہو۔ روزہ فرض ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے، رکھ سکتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ اسی طرح نماز میں قیام، رکوع، سجود، یہ سارے فرائض ہیں صلاۃ کے۔ کوئی اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تو قیام فرض ہے، اسے چھوڑ دے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ سجدہ، رکوع فرائض صلاۃ ہیں، اشارے سے کر لے۔ یعنی کوئی شرعی تکلیف ایسی نہیں دی جاتی جس کام کی کرنے میں کسی میں ہمت نہ ہو اور اسے حکم دیا جائے کہ یہ ضرور کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ تکلیف سے مراد ہے ذمہ داری۔ اردو میں تکلیف بیماری یا دکھ کو کہتے ہیں، عربی میں یا قرآن کے الفاظ میں تکلیف سے مراد ہے ذمہ داری، مکلف ہونا، ذمہ دار ہونا، جواب طلبی ہو جس کام کی۔ تو فرمایا اللہ کریم کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ زکوٰۃ فرض ہے،
لیکن صاحب نصاب پر جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مستثنا ہے اس فرض سے، وہ مکلف نہیں ہے، اسے وہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ حج فرض ہے لیکن اس کے لیے وسائل کا ہونا اور فرصت کا ہونا، صحت کا ہونا، یہ ساری چیزیں اگر یہ نہیں ہے تو اسے وہ تکلیف شرعی سے بری ہے، اس پر کوئی فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا بندے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جو کام وہ کر نہیں سکتے اس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا جاتا، اور ہر بندے کو اس کام کا حکم دیا جاتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، پھر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کسی شخص کو جو کام وہ نہ کر سکتا ہو اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ جو احکام شرعی ہیں یا جو تکلیف شرعی ہے ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی کرنے کی اس میں ہمت ہے۔ ایک شخص کا جب تک دماغ سلامت ہے وہ مکلف ہے شرعی، پاگل ہو گیا، دماغ ہی ختم ہو گیا، اس پر شرعی حکم نافذ نہیں، احکام کوئی کسی حکم کا وہ مکلف نہیں رہتا۔ بلکہ اللہ تو ایسا کریم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے پھر مرض کی وجہ سے وہ عبادت چھوٹ گئی یا دماغ خراب ہو گیا چھوٹ گئی، تو جو عبادات وہ کرتا تھا اس کا ثواب جاری رہتا ہے جیسے وہ ابھی بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے تو بہت احسانات ہیں، لیکن لوگوں کو ہر کام کی فکر ہے، کھانے کی، پینے کی، اولاد کی، کاروبار کی، کام کاج کی، ادھر کی ادھر کی، کوئی فکر نہیں ہے تو احکام شرعی کی۔ کوئی کرتا بھی ہے تو ثانوی درجے میں فرصت مل گئی کر لیا، نہ ملی نہ صحیح۔ پھر حصول زر کے معاملے میں، خصوصاً حصول رزق کے معاملے میں لوگوں نے شریعت کو یکسر فراموش کر دیا ہے، حالانکہ رزق جو ہے یہ کردار کی بنیاد ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ 80% مزاج جو ہے وہ رزق سے بنتا ہے، 15% معاشرے میں مل کر بندہ سیکھتا ہے، اور 5% گھر سے والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو جس کا اثر 80% ہے غذا کا، اس کے معاملے میں ہم بے پرواہ ہو گئے، حلال حرام پاک ناپاک کوئی تمیز ہی نہیں رہی۔ پیسہ چاہیے جہاں سے مل جائے، سود کھا رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، دوسروں کے حقوق مار کر پیسے لے رہے ہیں، پتہ نہیں اتنے پیسوں کو لے کر کہاں جائیں گے، کیا کریں گے ان کا۔ تو فرمایا شریعت پر عمل تو بہت آسان ہے کہ جو کام کوئی کر نہیں سکتا اس کو اس کے کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، اسے چھٹی ہے، اسے معافی ہے، وہ نہ کرے، تو پھر کیا مشکل ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھو وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے پاس کتاب ہے جس میں اعمال بھی اور نیتیں بھی، ارادے بھی، جو لفظ تمہارے منہ سے نکلتا ہے، جو عمل تم کرتے ہو، جو دماغ تمہارا سوچتا ہے، جو تمہارے دل میں بات گزرتی ہے، سب کچھ اس میں لکھا جاتا ہے۔ اور ینطق بالحق، وہ ایسا دفتر اعمال ہے جو سچ سچ بولتا ہے، نہ کسی سے رعایت کرتا ہے کہ اس کے کوئی گناہ چھپا لے، نہ کسی سے زیادتی کرتا ہے کہ اس کی کوئی نیکی ضائع کرتے، بالکل کھرا کھرا اور سچ بولتا ہے، کھری بات کہتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کی جائے۔ اعمال کے حساب کتاب میں، اعمال کی جواب دہی میں، میدان حشر میں، قیامت کے روز
کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جو کوئی کرے گا وہ بھرے گا، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نیکی کا اجر اس کی نیکی سے کئی گنا بڑھا کر دوں گا، اور برائی کی سزا وہی دی جائے گی جتنا اس نے جرم کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر جرم کی سزا کتنی بھیانک ہے، یہ اور بات ہے، اور وہ بتا دی گئی، قرآن نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کر کے ارشاد فرما دی۔ تو لوگ کیوں اس کا احساس نہیں کرتے؟ حرام حلال بھی واضح ہے، جائز ناجائز بھی واضح ہے، پاک ناپاک بھی واضح ہے، فرائض سنن واجبات واضح ہے، اللہ کے بندے رات دن بتا رہے ہیں، گھروں میں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، جمعے کے خطبات ہیں، دینی جلسے اور مجالس ہیں، بے شمار کتابیں چھپ رہی ہیں، پھر الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، اب ایک نیا دور آ گیا ہے کمپیوٹر کا، اس میں برائی بھی بے پناہ ہے، لیکن اللہ کے بندے اس میں دین کی باتیں بھی ضرور کرتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ وہ تو ایک مارکیٹ ہے، اب جس کو جو چاہیے وہاں سے لے لیتا ہے، کوئی برائی وہاں سے لیتا ہے تو اس کی اپنی پسند ہے، لیکن اچھائی بھی اس میں بہت ہے، پھر رات دن بیان بھی ہو رہے ہیں۔ تو لوگ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بل قلوبہم فی غمرہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کام عقل کے نہیں ہیں، یہ کام دل کے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یہ دین سے، احکام الہی سے، قرآن کریم سے، سنت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل اس لیے ہو گئے کہ ان کے دل جو ہیں وہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں یہ علوم اترے نہیں، یہ باتیں ان کے دلوں میں نہیں اتری۔ قرآن کریم تو اپنے نزول سے 1450 سال سے یہ ارشادات فرما رہا ہے، لیکن 14 صدیاں سائنس اس بات پہ اڑی رہی کہ یہ سوچنا، سمجھنا، فیصلے کرنا یہ دماغ کا کام ہے، دل تو ایک بدن میں خون پمپ کرنے کی مشین ہے کہ خون آیا صاف ہو کے اور سے دوبارہ بدن میں بھیج دیا۔ اب آ کر سائنس 1450 سال بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ نہیں، دل سوچتا بھی ہے، دل سمجھتا بھی ہے، اور دل فیصلے بھی کرتا ہے، اور جو فیصلہ دل کرتا ہے وہ دماغ کو بھی ماننا پڑتا ہے اور اعضاء و جوارح کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ جو فیصلے دماغ کرتا ہے دل نہ مانے تو وہ رد ہو جاتے ہیں، لیکن جو فیصلے دل کرتا ہے انہیں کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اس قدر آسان دین ہے، یعنی جتنے دین کے احکام ہیں ان میں یہ رعایت ہے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ نہ کرے، جو کر سکتا ہے وہ تو کرے۔ پھر لوگ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے دل جو ہیں وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے، دلوں میں یہ حقیقت نہیں اتری، اور جب یہ حقیقت دلوں میں نہیں اتری تو پھر وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ وَهُمْ لَا عَامِلُونَ، پھر یہ احکام الہی کے علاوہ جو نظام حیات اللہ نے دیا ہے اس کے علاوہ دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں زندگی بسر کرنے کی، کردار کی، اعمال کی، گفتار کی، کاروبار کی، ہر شعبے میں شریعت کے خلاف چلے جاتے ہیں، دوسری راہوں پہ چلے جاتے ہیں۔
اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثریت ہم میں سے جو ہم کوشش کرتے ہیں بتوفیق الہی، جو مسلمان نماز روزے کی نیکی کی کسی حد تک کوشش بھی کرتے ہیں، انہیں بھی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ حقائق دل میں نہ اتریں تو اداکاری رہ جاتی ہے، عمل نہیں رہتا۔ بندہ تلاوت قرآن کی کر رہا ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا میں نے کون سی آیت پڑھی، اس کا مفہوم کیا تھا، سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حضور وضو کر کے قبلہ رو دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، رکعتیں بھول جاتا ہے، سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں دل میں اتر جاتی اور دل اس طرف متوجہ ہوتا، ذہن انسانی کی بھی ایک مجبوری ہے کہ یہ بیک وقت دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی بات سوچنا شروع کر دیں تو جو کام کر رہے ہیں وہ آپ اس میں غلطی لگ جائے گی، بھول جائیں گے۔ کچھ لکھ رہے ہیں، کوئی اور سوچنا شروع کر دیں تو اس وہاں غلط لکھ جائیں گے۔ کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور سوچنا شروع کر دیں تو وہ بھول جائے گا۔ دماغ بھی ایک وقت میں ایک طرف رہتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم نماز کے معنی بندے کو یاد کر لینے چاہیے کہ جب نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے معنی پہ غور کرتا رہے تو اس کی توجہ نماز ہی کی طرف رہے، دماغ کچھ اور سوچنا نہ شروع کر دے۔ اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقی نماز کا لطف بھی جب آتا ہے کہ جب دل بھی ساتھ شامل ہو جائے۔ دل کی اپنی حیات ہے جس کی ابتدا نور ایمان سے ہوتی ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن زندہ کو پھر صحت مند ہونا، بر وقت صالح غذا کا ملنا، کوئی بیماری آئے تو دوا کا ملنا، یہ بھی ہر زندہ فرد کی ضرورت ہے۔ دل کا صرف زندہ ہونا کافی نہیں ہے، اس کا باہوش و حواس ہونا، اس کا دانہ تری ہونا، اس کا صحت مند ہونا، یہ ساری ضرورتیں ہیں، اور ان کا مدار اتباع شریعت پر اور ان فیوزات و برکات پر ہے جو قلب اطہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں اتنا تکلف کرتا کون ہے؟ تو جب تک بات دل میں نہ اترے حقیقتاً اس پر عمل نہیں ہوتا۔ دنیا کے بڑے بعض مشکل کام بھی ہم کر لیتے ہیں، سارا سرمایہ لوگ گھر بیچ کر لگا دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، چلو کہیں سے تو نفع کی امید ہوتی ہے۔ یہ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو قرضے لے کر، زمینیں بیچ کر، گھر بیچ کر لگا دیتے ہیں، اس سے وصولی تو کچھ نہیں ہوتی، صرف اپنی ذہنی تسکین ہوتی ہے کہ میں نے بڑا مار کا مارا۔ کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ دل کرتا ہے، دل چاہتا ہے ایسا کریں۔ تو اگر دل چاہے، عبادات کو بھی دل سمجھے اور دل کو اس بات پہ فخر ہو کہ الحمدللہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا، الحمدللہ میں نے رزق حلال حاصل کر لیا، اللہ کریم کا احسان ہے کہ میں حرام سے بچ گیا، چوری سے، جھوٹ سے بچ گیا، یہ چیزیں دل میں ہوں تو پھر عمل کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اور یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا شاید دماغ تو ان کے بھی سمجھتے ہوں گے، دل میں ان کے بات نہیں اتری، دل نہ مانے تو اس بات پہ عمل نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں بات نہیں اتری، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے کفار کے قلوب جو ہیں وہ جہالت میں پڑے ہوئے، تب یہ کفر پر بیٹھے، اور ان کے اعمال شریعت کے خلاف ہیں۔ لہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون، رات دن محنت تو یہ بھی کرتے ہیں،
رات دن یہ بھی کسی نہ کسی کی پوجا بھی کرتے ہیں، عبادت کے نام پر بھی کچھ کرتے ہیں، روزی بھی کماتے ہیں، بچے بھی پالتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں۔ زندگی میں فارغ تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، کام تو یہ بھی لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے کام شریعت کے علاوہ ہیں۔ انہوں نے طرز حیات وہ اپنایا ہے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، جس کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ بڑے مزے میں بیٹھا ہوا اور مفت میں کھانا کھا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی محنت کرتا ہے، زندگی ویسے ہی گزارتا ہے۔ اور جب یہ برائی میں بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، جب ان کے بڑوں کو اور ان کے رہنماؤں کو اور ان کو اس راستے پر لگانے والوں کو اللہ کی گرفت آ جاتی ہے اور اللہ کے عذاب میں پکڑے جاتے ہیں، تو پھر بڑے تلملاتے ہیں اور پھر بڑے تڑپتے ہیں اور شور کرتے ہیں، جی مارے گئے، جی پھنس گئے، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا۔ جب ان کے بڑوں کو، ان کے پیشواؤں کو جو دوسروں کو بھی ساتھ لے کر لگے ہوئے ہیں، ان پر جب گرفت آتی ہے تو پھر بڑے تلملاتے ہیں۔ تو فرمایا ارشاد باری ہوتا ہے لا تجروا اليوم، آج مت تلملاؤ، انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دی جائے۔ جب دکھ میں، تکلیف میں گرفتار ہوتے ہیں، عجیب بات ہے، مثلا مشرکین مکہ نے 13 برس بے پناہ ایذائیں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام کو، کوئی لحاظ نہیں کیا، حتیٰ کہ حضور فرماتے تھے کہ کم از کم رشتہ داری کا لحاظ تو رکھو، یہ لحاظ تو کرو کہ میں قبیلہ قریش بنی ہاشم میں سے ہوں، تو بنو ہاشم کی ساری شاخیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، تو رشتہ داری کا تو کچھ پاس رکھو، لیکن کسی نے نہیں رکھا۔ اگر تم مجھے نبی نہیں سمجھتے، اگر تم مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میری تعلیمات کو تم قبول نہیں کرتے، تو یہ ایذا دینا اور پتھر پھینکنا اور راستے میں کانٹے پھینکنا اور تانے دینا، اور یہ کوئی کم از کم تمہارا میرا جو رشتہ داری قبائلی ہے اس کا حیا تو کرو، وہ بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو چڑھ دوڑے، بدر میں شکست ہوئی، مارے گئے، اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، بہت بڑی شکست ہوئی۔ لیکن عجیب بات ہے، واپس مکہ مکرمہ گئے تو قید سالی نے آ لیا۔ یہ ساری پچھلی 15 سال کی کہانی دیکھیں تو جب قید سالی میں مرنے لگے تو پھر حضور کے سامنے گڑ گڑائے، جی دعا فرمائیں اللہ ہم سے قید دور کرے، ہم توبہ کر لیں گے۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے قید دور کر دیا، وہ مصیبت ختم ہو گئی۔ مصیبت ختم ہو گئی تو پھر جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ یعنی یہ عجیب قوم ہے جسے اللہ کی عظمت کی سمجھ نہ آئے، جس کا دل زندہ نہ ہو، محض دماغ فیصلے کرے تو یہ ایسے الٹ پلٹ فیصلے کرتا ہے، اسے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ فرمایا قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی احقابکم تنکسون، تم وہ لوگ ہو، تمہیں آج کیوں چیختے ہو؟ تمہارے سامنے میری آیات پڑھی جاتی تھی، تمہیں عقیدے نظریے سے لے کر کردار تک ایک ایک بات بتائی جاتی تھی، پوری زندگی کا وہ نصاب دے دیا جاتا تھا جو ہر دکھ سے پاک اور ہمیشہ پر لطف زندگی کا راستہ ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم
فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، اس وقت تو تم الٹے پاؤں گھوم جاتے تھے۔ ہمیں جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں تم کیا کہتے ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے تو جب تم پر تعلیمات الہی پیش ہوتی تھیں، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے تم الٹے قدموں چلے جاتے تھے، بلکہ نہ صرف تعلیمات سے بے رخی کرتے تھے، بِهِ سَامِرًا تَحْجُرُونَ، الٹی سیدھی باتیں اور بیہودہ باتیں بھی بناتے تھے، گستاخیاں بھی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے تعلیمات الہی کا۔ آج جب اللہ کی گرفت میں آ گئے تو آج تمہیں تل ملانے کا اور آج تمہیں دعائیں کرنے کا حق کہاں سے مل گیا؟ تم وہی لوگ ہو جن پر اللہ کی آیات پیش کی گئیں تو تم نے مذاق اڑایا اور تم نے بیہودہ باتیں کی، ناپسندیدہ باتیں کی۔ اب تم نے کبھی یہ غور نہیں کیا، افلم یدبر القول، تم نے ان باتوں پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا تمہارے پاس کوئی نئی بات آ گئی جو پہلوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ تم نے تو تاریخ عالم یاد کر رکھی ہے، تم جانتے ہو کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر قوم میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو تمہیں اچنبھا ہو گئے، کوئی نیا کام تو نہیں ہوا۔ تمہارے پاس پہلے انبیاء کی تاریخ موجود ہے، بعض انبیاء کی اطاعت کے تم مدعی ہو۔ اب مکے والے کہتے تھے، جو کچھ بھی ان کے کہتے تھے، یہ ہمارا دین ابراہیمی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ بھی تو اسی طرح مبعوث ہوئے، وہ بھی انسانوں میں سے تھے، وہ بھی بنی آدم میں سے تھے، اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ اس سے پہلے کے واقعات تمہارے علم ہیں، نوح علیہ السلام کے، دیگر انبیاء کے تم جانتے ہو، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام آئے، اور بے شمار انبیاء جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا۔ تو یہ تاریخ میں بھی تو سب کے حالات ملتے ہیں۔ چلو تاریخ میں حالات غلط ہو گئی یا واقعات میں کی صحت مشکوک ہو گئی، لیکن ان کا ذکر خیر تو ہے، پتہ تو ہے تمہیں کہ قوموں میں انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو کون سی انوکھی بات ہوگی؟ کس بات پہ تمہیں حیرت ہے؟ تمہارے پاس یا تمہارے آباء و اجداد کے پاس یہ ساری باتیں آئی نہیں؟ یا پھر ام لم یعرفوا رسولہم، یا پھر تم کیا اپنے نبی سے واقف نہیں ہو، ان کے خاندان سے واقف نہیں ہو، ان کی 40 برس کی عمر عزیز جو تم میں بسر ہوئی اس سے واقف نہیں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو قبل از اعلان نبوت ہے اس سے تم واقف نہیں ہو۔ تمہارے قبیلے کا فرد ہے، 40 برس تمہارے ساتھ بسر کر چکا ہے، جو شخص تمہارے شہر میں، تمہارے معاشرے میں، تمہاری برادری میں، تمہارے ماحول میں 40 برس بسر کر چکا ہے، تم کیا اس سے واقف نہیں؟ وہ کس معیار کا انسان ہے، کتنا سچا، کتنا کھرا، کتنا صالح، کتنا نیک، کتنا سچا انسان ہے، تم نہیں جانتے؟ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس لیے انکار کر رہے ہو کہ تم ان سے واقف نہیں ہو؟ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی حیات طیبہ اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری، اتنی کھری، اتنی سچی ہے کہ قرآن کریم نے قبل از نبوت کی 40 برسہ حیات مبارکہ کو آپ کی نبوت پہ دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا۔ چونکہ جس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر عزیز بسر فرمائی، قرآن کا پہلا مخاطب وہ معاشرہ تھا، اور جب قرآن کریم کی تعلیمات دنیا پہ پھیلی تو تاریخ نے سیرت نبوی بھی دنیا پہ ساتھ پھیلا دی۔
جب قرآن کی تعلیمات عام ہوئیں تو ساتھ حضور کی حیات طیبہ کی پوری تاریخ بھی عام ہو گئی۔ جہاں جہاں تعلیمات قرآن پہنچی وہاں وہاں برکات نبوت اور حیات نبوی کے تمام ورق بھی پہنچ گئے اور ہر بندے کو پتہ چل گیا۔ تو فرمایا کیا ایسا بندہ جو انتہائی کریم بھی ہے، جسے تم مشرکین مکہ جسے تم صادق اور امین کہتے ہو، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، جس نے آج تک کسی پر جھوٹ نہیں بولا، آج کیا یک وہ اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے؟ وہ جس نے کسی فرد پر جھوٹ نہیں بولا، انسان پر جھوٹ نہیں بولا، وہ رب العالمین پر جھوٹ کیوں بولے؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں؟ یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ کہ ایمان کی بنیاد معرفت رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقف نہیں ہوتا تب تک اس کا یقین اس طرح مستحکم نہیں ہوتا جس طرح اس کا مستحکم ہے جو حیات نبوی سے واقف ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی اس سے یاد رکھنی چاہیے، ہم آج پیر بنا لیتے ہیں، قومی لیڈر بنا لیتے ہیں، سیاستدان بنا لیتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ان کی سابقہ زندگی کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ کسی کو لیڈر یا کسی کو پیش رو بناتے وقت اس کی پوری زندگی کا جائزہ لیا جانا چاہیے کہ وہ کتنا کھرا، کتنا سچا اور کتنا امانت دار یا کیسا شخص ہے۔ تو جنہیں معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی ذات، آپ کی برکات، آپ کے اوصاف عالیہ، آپ کا حسن ظاہر، آپ کا جمال باطن، آپ کے کمالات کی جتنی خبر ہوگی اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اس کے لیے چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ سیرت عالیہ کا مطالعہ کرتا رہا کرے، خود کو سیرت عالی سے مستغنی کوئی بھی نہ سمجھے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا کرو۔ آپ کی سیرت عالی میں اتنی کشش ہے، اتنا نور، اتنی روشنی، اتنی برکات ہیں کہ وہ دلوں کو جذب کر لیتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھنے لگتی ہے، محبت شدید ہونے لگتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کی اطاعت پہ مجبور کر دیتی ہے۔ محبت کرنے والا محبوب کی بات کی مخالفت نہیں کرتا، اس کی بات کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا کیا یہ اپنے رسول سے واقف نہیں ہے اس لیے انکار کر رہے ہیں؟ یعنی واقف ہیں، جان بوجھ کر ان کی بدبختی، ان کی بدنصیبی کے انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں تو کچھ جنو ہو گیا ہے، ان کا دماغ پھر گیا ہے، انہیں کچھ جنوں نے پکڑ لیا ہے، ان پر کوئی اثر ہو گیا ہے، جنو کا اثر ہو گیا، دماغ پھر گیا ہے۔ بل جاءہم بالحق، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور نہ ماننے والوں کی اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے۔ ان کے دلوں میں باطل کی محبت راسخ ہو چکی ہے، یہ دوسروں کے حقوق چھین کر دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، یہ دوسروں کو غلام بنا کر ان پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہ دوسروں کے اوقات کار میں مخل ہوتے ہیں، یہ اپنے حق پہ قائم نہیں رہتے، اور حضور حق پر مبعوث ہوئے ہیں۔ حضور نے جو تعلیم دی ہے وہ ساری حق کی ہے،
اور انہیں حق سے نفرت ہے. یہ کہتے ہیں جہاں ہاتھ پاؤں چلیں، جتنا ہو جائے، چوری زوری رشوت، کسی طرح سے دولت سمیٹتے چلے جاؤ. اب وہ ان کے مفادات کے زد پڑتی ہے تو اس لیے یہ حضور کی نبوت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اعتراض کرنے لگتے ہیں جی ان کی عقل پھر گئی ہے، ان کا دماغ صحیح نہیں رہا. اور پھر یہ ایسے عجیب لوگ ہیں، یعنی گناہگار کا ایک اور فلسفہ ہے، کفر کا ایک اور بڑا فلسفہ ہے کہ یہ پھر رائے دیتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، قرآن کی یہ آیت اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھی. یعنی یہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر دین میں بھی مشورے دیتے ہیں. فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آوَاءَهُمْ، اگر اللہ کریم بفرض محال، اگر اللہ کریم ان کفار کے مشوروں کے مطابق فیصلے کرنے لگیں، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین آسمان اور جو کچھ ان میں ہے تباہ ہو جائے. اور یہ مصیبت صرف کفار کی نہیں ہے، کمزور مسلمانوں کی بھی ہے. بعض لوگوں کو یہ بڑا وہم ہوتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. نام تو اس کا دعا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کو ایک مشورہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرو، یہ کام یوں نہ کیا جائے، یوں کیا جائے. ہم جو دعا کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ کام اس طرح نہ ہو، اس طرح ہو جائے. میں بیمار ہوں، مجھے صحت دے دے. مانگنا ثواب ہے، لیکن فیصلہ اللہ کا ہے، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. آپ نے دعا کی، آپ کو اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، وہ درجہ الگ ہے، اس پر ثواب اور اجر ملے گا، وہ الگ ہے. لیکن یہ شکوہ کہ میں نے دعا کی تھی ویسا نہیں ہوا، یہ سرے سے غلط ہے. ابھی تم کون ہوتے ہو کہ تمہاری بات مانی جائے؟ اللہ کریم جو فیصلے فرماتے ہیں وہ زمین و آسمان یا ساری مخلوق اور اس میں بسنے والی ساری مخلوق سارے کے مفادات کے مطابق فرماتے ہیں. ہماری جو رائے ہوتی ہے صرف اپنی ذات سے بھی ہم بے خبر ہیں، ہمیں اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا. ہماری تو ایک کامکانہ رائے ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دعا کی اجازت دی اور اس پر انعام بھی عطا فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں. لیکن وہ انعامات تو دیتا ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ ہمارا مشورہ ہم کہیں جی یا اللہ یہاں بارش کر دے، وہاں نہ کر. ہمیں کیا پتہ اس بارش سے یہاں کیا اثر ہوگا، وہاں کیا ہوگا، کس ذرے کو کہاں کتنی سیرابی کی ضرورت ہے، کس چیز کو کہاں کتنے رزق کی ضرورت ہے، کس کو کہاں کتنے پانی کی ضرورت ہے، کتنی ہوا کی ضرورت ہے. میں ایک کنواں کھدوا رہا تھا زمینوں میں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. 15 فٹ اس میں کچھ مٹی پتھر ایسے آئے جو گینٹی بیلچے سے نکالے گئے. 15 فٹ کے بعد چٹانیں آ گئیں اور سارا بارود سے ہم نے کاٹا. کوئی ہم نے 250 فٹ کے قریب جا کر اسے چھوڑا. اب بھی پانی سے بھرا ہوا ہے. 90 اور 100 کے درمیان، جس طرح مجھے یاد ہے، اب بہت عرصے کی بات ہے، 90 اور 100 فٹ کے درمیان چل رہا تھا. تو وہ بارود سے چٹانیں اڑاتے تھے، پھر وہ دوسرے دن وہ ملبہ صاف کیا اور نئے بارود لگائے اور چٹانیں اڑا دی. اس طرح چلتا تھا. تو انہوں نے ایک چٹان بلاسٹ کی. وہ چٹان پھٹی تو اس میں سے ایک جتنا گیند ہوتا ہے اتنا سا گولا پتھر کا نکلا. وہ بالکل ہر طرف سے بند تھا جیسے گیند ہوتا ہے اس طرح. وہ مزدوروں نے اسے ایسے ٹھکور کے توڑا تو درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس میں ایک تتلی سی پل رہی تھی. گول دائرہ سا بنا ہوا تھا، درمیان میں چھوٹا سا خلا تھا، اس میں وہ پوری تتلی بنی ہوئی.
پھر رہی تھی، میں گیا تو مجھے بھی انہوں نے دکھائی، وہ تتلی بھی وہ پتھر بھی۔ اس وقت یہ موبائل فون نہیں تھے ورنہ ہم فوٹو بنا لیتے، اب تو ان میں کیمرے آ گئے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کہ چٹانوں کے نیچے 90 فٹ کی گہرائی میں ایک کیڑے کو پانی کی، ہوا کی، غذا کی ضرورت ہے۔ وہ تو وہاں بھی پال رہا۔ کیسا قادر ہے، کیسا رازق ہے، کیسا خالق ہے۔ اب وہاں کہاں اس کو کیسے پیدا فرمایا؟ وہاں تو کوئی اس کے نہ ماں نہ باپ نہ آگا نہ پیچھا کچھ بھی نہیں تھا۔ پیدا کیسے فرمائی، کب سے فرمائی، کتنا عرصہ اسے رکھا، یہ اس کی اپنی ذات کا کرم ہے۔ وہ کائنات کے ہر ذرے سے واقف ہے، اور جو فیصلے وہ کرتا ہے وہ ساری کائنات اس کے سامنے ہوتی ہے اور ہر کے مفاد کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم جو فیصلے کرتے ہیں ہمیں تو اپنے نفع نقصان کی بھی خبر نہیں، تو ہم کیا بتائیں؟ پیٹ ہمارا ہے، درد ہو تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں بتاؤ میرے پیٹ میں کیوں درد ہے۔ یار پیٹ تمہارا ہے، تمہیں نہیں پتا پیٹ میں کیوں درد ہے؟ نہیں۔ ٹانگ میں درد ہے جی، ٹانگ تمہاری ہے، تمہیں خود پتا ہوگا کیوں؟ تو نہیں جی، ڈاکٹر بتائے کیوں ہے۔ بخار ہو گیا، بخار تمہیں ہے، بتائے ہمیں اپنا نہیں پتا، محتاج ہے کسی صاحب فن سے پوچھنے کی۔ تو کائنات کے فیصلے ہم کیا کریں گے؟ فرمایا یہ کافر چاہتے ہیں کہ دین ان کے مشوروں پہ ہو، تو ان کے مشوروں پہ عمل کیا جائے تو دنیا تو مخلوق، زمین و آسمان کی ساری مخلوق تباہ ہو جائے، انہیں تو اپنی خبر نہیں۔ اور بات تو کفار کی ہو رہی ہے، لیکن یہ غلطی ہم بھی کر جاتے ہیں، اللہ میں معاف فرما۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں دعا کرتا ہوں نا ویسا ہی ہو جانا چاہیے، حالانکہ دعا کرنا الگ سے ایک عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا مخ العبادہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، حاصل ہے، نچوڑ ہے۔ دعا کیا، عبادت کیا ہے؟ اللہ کریم کی اطاعت، اور اطاعت کے واسطے سے اللہ کریم سے رابطہ رکھنا۔ تو دعا تو براہ راست اللہ کریم سے تخاطب ہے اور رابطہ ہے، عبادت ہے، اس کا اجر الگ سے ملے گا، لیکن دعا مشورہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی کے مشوروں کا محتاج نہیں ہے، فیصلے اس کے اپنے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر دین میں، حق میں ان کے مشوروں پر جو فضول عمل ہونے لگے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان تباہ ہو جائیں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور ان میں جو مخلوق ہے وہ تباہ ہو جائے، بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، لیکن ہم نے انہیں ذکر یعنی نصیحت، یاد الہی کی کا تحفہ بھیجا۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات، دعوت حق، قبول حق ذکر الہی ہے، پھر اتنی بڑی کتاب اللہ کی ذکر الہی ہے، پھر زندگی کا ہر وہ فعل جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے عملاً ذکر الہی ہے۔ تو ہم نے انہیں اللہ کی یاد کی نصیحت بھیجی، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، لیکن یہ اللہ کی دی ہوئی نصیحت سے روگردانی کیے پھرتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو اختیار نہیں کرتے۔ ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے چندے مانگتے ہیں؟ کیوں دین قبول نہیں کرتے؟ کیا آپ کا ان پر کوئی بوجھ ہے؟ آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ ان سے کوئی روپے مانگتے ہیں، خراج مانگتے ہیں، کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ نہیں۔ فخراج ربک خیر، دولت تو وہ ہے جو آپ کو اللہ دیتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا رزق سب سے بہتر ہے۔ کسی نبی نے اپنی دعوت و تبلیغ پر اجرت طلب نہیں کی۔ ما اسألکم علیہ اجرا، ہم تم پر اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، ہر نبی نے کہا۔ تو یہاں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ دین کے کاموں کے لیے چندہ ضروری نہیں،
اور بڑی عجیب بات ہے کہ دین کا کام تو الگ رہ گیا، ہم اپنے گزارے کے لیے بھی اسی چندے پہ بسر کرتے ہیں، ساری عمر گزار دیتے ہیں لوگوں کے لیے ہوئے چندے پر، خود کام نہیں کرتے۔ یہ مستحسن نہیں ہے۔ آسن طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی روزی خود پیدا کرے، رزق حلال پیدا کرے، اس کے لیے کام کرے، اپنی روزی اس کام سے حاصل کرے، اور دین کا جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہے۔ جہاں ضرورت ہوگی اللہ کریم مدد فرما دیں گے۔ فرمایا ہم تسألهم خرجا، کیا آپ ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں، کیا آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں کہ دین نہیں مان رہے، یہ کیا تکلیف ہے؟ فخراج ربک خیر، آپ کو رزق، آپ کو معاوضہ، آپ کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جو سب سے بہترین اجر اور بہترین معاوضہ ہے، تو یہ کس بات سے بھاگے پھرتے ہیں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور سب سے بہتر رزق دینے والا وہ اللہ کریم ہے۔ تو اس میں علماء کو بھی چاہیے کہ اپنی روزی کا بندوبست الگ سے کریں اور دینی کام محض اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہاں، خود اپنی مرضی سے کوئی ان کی مدد کرتا ہے اور قوم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی خدمت کریں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پیسے ملیں گے تو بیان کروں گا، نہیں ملیں گے تو میں تقریر نہیں کروں گا۔ اتنے پیسے دو گے، اتنا آنے جانے کے لیے موٹر بھی دو گے، فلاں بھی کرو گے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیجو گے، ہوٹلوں میں رہائش دو گے، اتنے پیسے بھی دو گے تو میں دین بتانے آؤں گا، یہ درست نہیں۔ دین بتانا علماء حق کی ذمہ داری ہے اور اس کا اجر انہوں نے اللہ کریم سے لینا، یعنی دین بیچ کر روزی پیدا نہ کی جائے، روزی حلال طریقے سے جیسے عام آدمی پیدا کرتا ہے، عالم کو، مولوی کو، دینی رہنما کو بھی اسی طرح پیدا کرنی چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کا یہ احسان ہے ان جاہلوں پر کہ آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے اور اس کی منزل تو کھوٹی ہوگی، کہیں اور جا نکلے گا، جہاں جانا چاہتا ہے وہاں نہیں، تو کوئی اسے بتائے کہ بھئی یہ راستہ نہیں ٹھیک، سیدھا راستہ وہ ہے، تو اس کا احسان مانتا ہے۔ تو آپ پوری اس سفر حیات کا سیدھا راستہ بتاتے ہیں اور یہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ اس پر چڑھتے ہیں اور آپ سے خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم اسی غلط راستے پر ہی جائیں گے، سیدھے پر نہیں آتے۔ ان کی عقلیں پھر گئی ہیں، انہیں کیا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ کہتے ہیں نہیں جی ہم غلط راستے پر ہی جائیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اصل مصیبت یہ ہے کہ ان کے سامنے صرف دنیاوی زندگی ہے، آخرت کا انہیں یقین نہیں ہے، آخرت کار اخروی منزل کا اعتبار ہوتا تو اس کے لیے سیدھا راستہ اختیار کر، یہ سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے، کھائیں پیئیں گے، دولت کمائیں گے، بچوں کو دے کر مر جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، قصہ ختم ہو گیا۔ یہاں میرے پاس بھی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب تشریف لائے تو بات تو میرے پاس چلتی رہتی ہے، دینی کی بات الحمدللہ ہوتی ہے، تو کوئی بات موت یا پس مرگ کی ہوئی تو وہ کہنے لگے بھائی میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، تو اس رات اسلام آباد میں کوئی دھماکہ ہوا تھا، تو رات میرے گھر کے قریب دھماکہ ہوا تو میں تو سو رہا تھا، وہ بتانے لگے اپنا پروگرام کہ میں رات 10 بجے سو جاتا ہوں، صبح 6 بجے اٹھتا ہوں، تو میں تو سو رہا تھا جب دھماکہ ہوا تو میں نے تو نہیں سنا، تو میری بیوی نے سنا تو وہ مجھے صبح بتا رہی تھی کہ میں نے چاہا کہ میں ٹی وی آن کر کے دیکھوں کہ کہاں دھماکہ ہوا، کیا ہوا، ٹی وی والے بتا رہے ہوں گے، لیکن ٹی وی آپ کے کمرے میں تھا تو میں نے کہا آپ کی نیند خراب ہوگی، تو اس نے مجھے صبح بتایا دھماکہ ہوگا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔
یہ واقعہ بیان کر کے وہ کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ اسی طرح موت بھی ہوگی، جب وہ مر جائیں گے تو بے خبر ہو جائیں گے، بس بات ختم ہو گئی اور کیا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کا خیال ہے، کہتے ہیں موت کے بعد بندہ باخبر ہو جاتا ہے، اب دیکھیں بے خبر ہوتا ہے یا باخبر ہوتا ہے، یہ جواب وہاں جائیں گے تو تجربہ ہو جائے گا۔ لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ موت بے خبر نہیں کرتی، مر کے بندہ زیادہ باخبر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب جس بندے کو آخرت کا یقین اور اعتبار ہی نہیں ہے وہ آخرت کی تیاری کیوں کرے گا؟ تو فرمایا کفار کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں تو یہ کیوں نہیں آتے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے وہ پھر دین پر چلنے سے غفلت کرتے ہیں اور الٹے منہ پھر جاتے ہیں۔ کفار کی بات کو تو چھوڑیے، ہم اپنی بات کریں۔ ہم سے جب نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم جب جھوٹ بولتے ہیں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ہم جب چوری یا بددیانتی سے کسی کے تو کیا ہمارے ذہن میں یہ خیال دل میں ہوتا ہے کہ آخرت کی جواب دہی بھی ہے؟ آخرت سے غفلت ہر گناہ کی بنیاد ہے، بلکہ ہر نیکی کی بھی بنیاد ہے۔ ہم رسماً آ کر نماز پڑھتے ہیں وہ اور ہوتی ہے، اور جس نماز میں یہ خیال ہو کہ کل مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے اور اس میں کتنا خلوص، کتنی گہرائی، کتنی گہرائی ہے، سب ناپا جائے گا، تو میرا خیال ہے ہماری نمازیں اور مزیدار ہو جائیں۔ اور جو رسماً آ کر پڑھتے ہیں بھاگتے دوڑتے آئے، جلدی جلدی اٹھے بیٹھے بھاگ گئے، وہ اور ہوتی ہے۔ تو یہ آخرت کا یقین ہوگا تو اس منزل کی طرف کوئی گامزن ہوگا۔ تو فرمایا انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان سے دنیاوی مصیبتیں بھی ہٹا دیں، اگر ہم ان پر کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں اور دنیاوی مصیبتیں بھی ہٹا دیں، جن تکلیفوں میں یہ ہیں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی دور کر دیں، تو یہ برائی میں اور بڑھ جائے۔ فرمایا میں دنیا پہ بھی انسانوں پہ جو تکلیفیں یا بیماریاں یا مجبوریاں بھیجتا ہوں تو بہت سے گناہوں سے انہیں وہ بھی بچا لیتی۔ اگر کسی کو دنیا میں بھی صرف فراغت ہی مل جائے، صحت ہی مل جائے، کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو یہ پتہ نہیں کون کون سے گناہ کر گزرے۔ اور واقعی اللہ کریم کے ارشاد کے مطابق غریبی کو ہم سارے پسند نہیں کرتے، برا سمجھتے ہیں، لیکن کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے غریبی بچا لیتی ہے۔ امیر کر گزرتا ہے، غریب کے پاس وسائل نہیں ہوتے، نہیں کر بچ جاتا ہے۔ ہم بیماری کو بڑی تکلیف دہ سمجھتے ہیں، لیکن کئی بیماریاں بھی کتنے گناہوں سے بچاؤ، کتنی یاد اللہ کرا دیتے ہیں، بندہ کتنی دعائیں کر لیتا ہے، کتنی اللہ توبہ کرتا ہے۔ تو ہر بات کے مثبت منفی پہلو ہیں۔ اللہ عافیت ہی بخشے، اللہ کریم مہربانی فرمائے، اللہ اپنا رحم ہی رکھے، لیکن ایسی فراخی بھی نہ ہو جو اللہ ہی سے دور کر دے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ مَا يَتَضَرَّعُونَ۔ فرمایا اس لیے عذاب میں پکڑے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عجز نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو اللہ کریم کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے۔ کفر کا بنیادی فلسفہ بھی یہی ہے اور گناہ کا بنیادی فلسفہ بھی یہی ہے کہ جب احساس جواب دہی نہ ہو تو بندہ جو جی چاہے کر گزرتا۔ ایک دنیا کا نظام بھی ہے، پولیس ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، جب ان میں جان ہوتی ہے تو جرائم کم ہو جاتے ہیں، جب یہ کمزور ہوتی ہیں تو جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی حکومت نام کی تو یہاں کوئی شے نہیں جس کا جو جی چاہے کرتا ہے۔
اگر جواب دہی کا اندیشہ ہو کہ جرم کروں گا، پکڑا جاؤں گا، سزا ہوگی، تو لوگ جرم سے بچ جاتے ہیں، نہیں کرتے۔ آج کل جرائم کی شرح کیوں زیادہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے جرائم کو روکنے کا وہ کمزور ہے، حکومتیں کمزور ہیں، حکمران کمزور ہیں، اور یہ لڑائی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، اور جس کا جو جی چاہتا ہے کر گزرتا ہے، پھر وہ خراب بھی ہوتا ہے، بھگتتا رہتا ہے۔ تو اگر دنیا میں بھی نظام عدل مضبوط ہو، جواب دہی کا ڈر ہو، تو لوگ جرم نہیں کرتے، اور آخرت کی جواب دہی کا ڈر ہو اور اللہ کے عدل کا سامنا اور اس کا یقین ہو، تو اللہ کرتا ہے بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، لیکن کر لیں گناہ، کفر کی راہ کو اپناتا ہے، اپنا کر دیکھ لے، گناہ کرتا ہے کر لے، جب پکڑا جائے گا، جب اس پر عذابوں کا دروازہ کھل جائے گا، اور عذاب بھی شدید ہوں گے جن میں یہ مبتلا ہو جائیں گے، پھر انہیں سمجھ آئے گی، لیکن اس سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ زندگی بیت چکی ہوگی، دارالعمل ختم ہو چکا ہوگا، دارالجزا شروع ہو جائے گا، تو وہاں مانا تو کیا مانا، وہاں تو ہر کوئی مان لے گا۔ بات تو ایمان بالغیب کی ہے کہ نبی صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایمان لاتے ہوئے عظمت الہی پر ایمان ہو، آخرت پر یقین ہو، جواب دہی کا احساس ہو، حضوری حق کا احساس ہو کہ ہر وقت میرا اللہ میرے پاس ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو تب جا کر بات بنتی ہے، اور تب جا کر بندہ راہ حق پہ گامزن ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔